الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي آوانا وكفانا كم ممن لا موي له ولا كافيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگ دوستو، میں بھی اور آپ بھی آج چودھری محمد عباس صاحب کی دعوت پر حاضر ہوئے ہیں اور آج کی یہ تقریب ان کے مکان کی افتتاح کے سلسلے میں ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھت عطا فرمائی. چھت بہت بڑی نعمت ہے. یہ عجیب بات ہے کہ انسان اگر گھر جھونپڑی کا بھی بنا ہو اس میں جو انسان کی غیبی حفاظت ہوتی ہے وہ کیلے میں نہیں. اللہ نے جو مکان ہے انسان کا اس کی قریب سلسلہ رکھا ہے ہر انسان کے ساتھ. اس کا مکان اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ مکان کیسا بنا ہوا ہے، اس لیے کہ جہاں انسان رہتا ہے وہاں پر جو فرشتوں کا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی سو جاتا ہے ایک فرشتہ صرف اس بات پر مقرر ہوتا ہے کہ اس کے منہ اور ناک اور کان میں کوئی کیڑا نہ جائے. اگر کچھ چلتا ہے تو وہ انگلی سے اس کو ہٹاتا ہے. آج تک یہ کتنے دوست بیٹھے ہیں کوئی بتا نہیں سکتا کہ میرے کان میں کیڑا چلا گیا، میری ناک میں چلا گیا، میری زبان میں. حالانکہ زمین پر سوتے ہیں کیڑے مکوڑے پھرتے ہیں. وہی انسان اگر فوت ہو جاتا ہے تو ایک لمحے کے اندر ہی اس کے اوپر چونٹیاں اور چونٹے چپڑ جاتے ہیں اس کو. لیکن جب تک وہ زندہ ہے غیبی نظام چل رہا ہے. بلکہ ایک بادشاہ کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے، عباسی کوئی بادشاہ تھا تو اس کا بڑا بہت دبنگ قسم کا تھا بادشاہ. تو وہ جب بادشاہ جو ہے بیمار ہوا تو وفات سے پہلے اس کو کھانسی آئی تو اس کا اتنا روب تھا کہ اس کے ایک منسٹر نے، جس نے یہ وزیر نے قصہ لکھا ہے، کہا کہ اسے وہ جو کھانسا تو مجھ پر اتنا روب طاری ہوا کہ میں دیوار میں جا کر لگا اور میں چپکے سے باہر نکل گیا. تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا. میں نے دیکھا اب کوئی آواز نہیں آ رہی تو میں واپس آیا تو میں حیران ہو گیا کہ ایک چوہا اس کی ناک کاٹ کر لے جا رہا. یہ تاریخ میں لکھا ہے. یہ بتانے کے لیے جب انسان زندہ ہوتا ہے اپنے گھر میں ہوتا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام 6 فرشتے ایک انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا ہے تو اس سے پہلے بھی ایک مخلوق جنات اور شیاطین کی بہت بڑی مخلوق موجود ہے، لیکن ہمارے لیے غیبی نظام رکھا کیونکہ ہمیں اپنی خلافت کا تاج دے کر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. یہ جو مکان ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. ہم نہ شکری کرتے ہیں کہ یار ویسا ہے ویسا ہے ایسا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم پر کوئی تنگی تکلیف آئے تو مجھے اور میرے دور کو یاد کیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے اتنی چھوٹی جگہ تھی کہ میرے پاؤں پر ہاتھ مارتے تہجد میں تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تو رسول اللہ سجدہ فرمایا کرتے.
لیکن آج وہی حجرہ دنیا اور آخرت کی برکات کا مرکز ہے۔ کہتے ہیں معاجہ شریف پر انسان کی تھوڑی سی حاضری وہاں جا کر سلام پیش کر دے، وجبت لہو شفاعت، یا رسول اللہ فرماتے ہیں میری شفاعت واجب ہوگی شخص کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو میرے بعد میری قبر کی اور میری روزے کی آ کر زیارت کرے گا کانما زارنی فی حیاتی، گویا کہ میری زندگی میں میری زیارت کرے گا۔ اس لیے پیغمبر اسلام جب بھی اپنے گھر میں آرام فرماتے تو دعا پڑھتے تھے۔ آپ اس دعا سے اندازہ کریں گے اس کی اہمیت کا کہ اللہ تعالیٰ جو چھت عطا فرماتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ فرماتے الحمدللہ الذی آوانا و کفانا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ٹھکانہ دیا، و کفانا اور ہمارے لیے کافی ہو گیا۔ کم ممن لا موی لہ کافیہ ولا کافیہ، کتنی دنیا میں مخلوق ہے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور جن کی کوئی کفایت کرنے والا نہیں ہے، لیکن آپ نے ٹھکانہ بھی دیا اور آپ کفایت بھی ہمارے لیے کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں مکان کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی میں، اس لیے ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سے پرانے دوست نے زیارت بھی کی ہے، ملاقات بھی کی ہے، کیونکہ بہت دور سے ہجرت کر کے آئے تھے، چین کے علاقے سے ہجرت کر کے آئے تھے اور بابل نگر میں ان کی ڈیوٹی لگی تھی دین کی خدمت کے لیے۔ ہمیشہ زندگی میں ایک چھوٹا سا مکان اپنا ذاتی رکھتے تھے۔ تو ہم کہتے بھی ہم تو مدرسے میں رہتے ہیں، یہ بچے کو ذرا تھوڑا سا ادھر اس کی ٹانگ پھنسی ادھر، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہم تو مدرسے کی جگہ پر رہتے ہیں، علماء کرام مسجدوں میں مدرسوں میں زندگیاں ان کی گزر جاتی ہیں، بڑوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں وقف جگہ پر۔ تو عجیب بات فرماتے تھے، فرماتے کہ آدمی جو ہے اگر بھوکا ہو نا، بھوکا اور اس کو فاقہ ہو، وہ اپنے فاقے کو لوگوں سے چھپانے کے لیے اپنے ہونٹ پر تیل مل لے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ حلوہ کھا گیا ہے، اس کی عزت برقرار رہے گی، لوگ نہیں کہیں گے یار تو بھوکا مردہ پھرتا ہے۔ لیکن اگر چھت نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو کہاں لے جائیں گے؟ کسی کیمپ میں ٹھہرائیں گے؟ اور میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اگر کل ایسا وقت آ جائے تو اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے چھت تو ہونی چاہیے کہ انسان جہاں پر ان کی حفاظت کر سکے۔ وہ پیاس تو انسان برداشت کر لیتا ہے، فاقے تو نبیوں پر بھی آئے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں فلانے کو فاقے ہیں، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے، یاد رکھو، اس لیے کہ فاقہ تو پیاروں کو دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو فاقہ نہیں دیتے۔ خبریں آ جاتی ہیں، میں کہتا ہوں انٹرویو کر لو، میرے ساتھ چلو، یہ جو کہتا فاقہ ہے اس کے گھر کے اثاثے کو دیکھو جا کر۔ علامہ ابن جوزی نے 6 صدی ہجری میں کہا تھا، 6 صدی ہجری کا ابن جوزی شخص ہے، بغداد کے بہت بڑے عالم، بادشاہ وقت ان کے پیچھے جمعہ پڑتا تھا۔ اس نے اس وقت کہا تھا لوگوں تم اپنی غربت کے رونے روتے ہو، ہر آدمی غریب سے غریب اپنے گھر کے جا کے اثاثے دیکھے، اس کے گھر میں چارپائیاں کتنی ہیں، سوت کتنے ہیں، بستر کتنے ہیں، کپڑے کتنے ہیں، چارپائیاں دوسرے سامان کتنے ہیں، اور پھر پیغمبر سلام کے 9 گھروں کے سامان کو دیکھے تو ایک آدمی غریب کا سامان ان کے سامان سے زیادہ ہوگا، پھر بھی کہتے ہیں کہ فقر و فاقہ نے مار دیا ہے۔ میں فقر و فاقہ نہیں ہے، خواہشات ہے، دراصل خواہشات ہے۔ سائیکل والے کی تمنا ہے کہ موٹر سائیکل ہو، موٹر سائیکل والا کہتا ہے کار، اگر کار نہیں تو موٹر سائیکل کی ناقدری چل رہی ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی عجیب حدیث ہے، پیغمبر صاحب روزانہ تشریف لاتے ہیں چاش کے وقت، اور ہم عائشہ سے پوچھتے ہیں عائشہ آئندہ کے غدا ناشتہ ہے، کوئی چیز ناشتے کی ہے؟ لا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پر میں انی صائم، تو آج میں نے روزہ رکھا ہے، یعنی کہا کہ دیکھو روزانہ یہ حالت ہے، جس کی جو وجہ کائنات ہے، جن کے لیے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ اٹھے تو آپ کی مٹھی بند تھی، تو آپ نے فرمایا زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئیں۔ صحابہ کرام فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تالے نہیں کھولے، لیکن بعد والے ان تالوں کو کھول رہے۔ آج عرب بڑے امیر، آج بڑے
یہ خزانے دوسری رسول اللہ کو دے دیے گئے جو بعد میں ان کے آل اولاد آج تک استعمال کری صحابہ کے دور میں استعمال نہیں برباد، ان خزانوں کو آپ نے استعمال نہیں کیا. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں انی صائمون، اس لیے کسی اللہ والے نے کہا جو غم ملا غم جانا بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا. آج ہمیں اس لیے مصیبت مسلم معلوم ہوتی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی آئی کدھر سے ہے. اگر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی ہماری آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری روحانی تربیت کر رہے ہیں، ہمیں سیدھا کر رہے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بن جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. یعنی جس طرح ایک بیٹا محلے میں مانگے کسی سے جا کر چاچا مجھے پیسے دے دے اور باپ اس کے تھپڑ لگاتا ہے، وہ خبیث مجھ سے کیوں نہیں مانگتا، محلے میں مانگ کر مجھے تو ذلیل کرتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں تھپڑ لگاتے ہیں کہ مخلوق کے پیچھے بھاگتا ہے، میرے پاس کیا چیز نہیں ہے کہ میرے پاس نہیں آتا. ہماری گلی میں کیا چیز نہیں ہے، علیہ اللہ بھی کافی نہ بتا. میرے دوستو اللہ تعالیٰ یہ مکان کی نعمت دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر نعمت میں خیر اور شر ہے. ہر نعمت میں خیر بھی ہے شر بھی. ہمارے لیے خیر بھی ہے شر بھی ہے. کاروبار کیا اس میں خیر بھی شر بھی ہے، زندگی اس میں خیر بھی شر بھی ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت ہمیں دی کہ جب بھی تم کسی چیز کو خریدو اس سے پہلے یہ دعا کر لیا کرو اللہ اس کی خیر ہمیں عطا فرما اور اس کی شر سے ہماری حفاظت فرما. مکان میں بھی اسی طرح ہے، زمین میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. جب دعا کرتا ہے تو شر نکل جاتا ہے، خیر رہ جاتی ہے. ورنہ خیر اور شر اگر مل جائے تو جب خیر اور شر اگر مل جائے تو خیر کا بھی مزہ نہیں آتا. لیکن جب یہ دعا ہم کتنی خریداری کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے اگر لو جی پیسے ہے اور ابھی جا کر فلانی چیز لے آتے ہیں اور وہی چیز ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. جب سے ہم وہ لی ہے تباہ و برباد ہو گئے. مکان جو ہے، مکان کی خیر دو چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے. سن لیں ہم سب کے مکان، ہم سب مکانوں میں رہتے ہیں. نمبر 1 تلاوت قرآن. آپ نے فرمایا پیغمبر السلام نے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان کو قرآن سے آباد کرو. آج ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں حضرت جادو ہو گیا، جن ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بھائی قرآن پڑھو گے تو فرشتے آئیں گے، فرشتے آئیں گے تو جنات کیسے آئیں گے مجھے بتاؤ. آج ہمارے گھروں میں جو جنات کا قبضہ ہے اور شر شرارت چل رہی، وجہ ہے کہ تلاوت قرآن نہیں ہے. پہلے گھروں سے تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، آج گانوں کی آواز آتی ہے. آج تو جب سے موبائل فون آیا ہے، پہلے تو ایک ٹی وی ہوتا تھا، ٹی وی لانچ بن جاتا تھا. اس میں اگر کوئی چیز بھی دیکھی جاتی تھی تو ایسی چیز نہیں دیکھی جاتی تھی کہ جس کو دوسرے نہ دیکھ سکے. لیکن آج جب سے یہ مصیبت جیب میں آئی ہے، خلوت کے اندر کیا کچھ دیکھ رہا ہے اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے. ان کی نگاہ ہماری نگاہ پہ پاسبا رہی. آپ بتائیں شیاطین نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا گھر میں؟ شیاطین کا قبضہ ہے، خیر و برکت کیسے آئے گی؟ تلاوت قرآن ہے کیسے؟ جب انسان تلاوت کرتا ہے فرشتے آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو زمین والوں کے پاس ہے، آسمان والوں کے پاس نہیں. پیغمبر السلام معراج میں تشریف لے گئے، کہیں تلاوت قرآن کا ذکر نہیں ہے کہ کسی آسمان پر فرشتے تلاوت کر رہے تھے. نمازیں پڑھنے کا ذکر ہے، طواف کرنے کا ذکر ہے، رکوع سجدے کا ذکر ہے، ذکر کرنے کا ذکر ہے، تلاوت کا نہیں. کیونکہ یہ اللہ نے علوم وحی کے لیے سینہ اور زبان انسان کو عطا فرمائی ہے. ہم قرآن تلاوت کر سکتے ہیں، اس لیے ہمارا قرآن سننے کے لیے فرشتے ہو سکتے ہیں. آپ ادھر تلاوت شروع کریں گے فرشتے آنا شروع ہو جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں فرشتے وہ تلاوت شروع کر دیں فوراً آئیں گے. آپ بتائیں جس گھر میں فرشتے آنے جانا رکھیں گے تو شیاطین کا گزر نہیں ہوگا، جنات کا گزر نہیں ہوگا. اور دوسری چیز جو انسان کے گھر کو آباد کرتی ہے وہ نماز ہے. نماز خواتین کے لیے فرض نماز واجب اور نفل، اور مردوں کے لیے نفل نماز ہے. بلکہ ایک روایت موجود ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم مالی طور پر بہت پریشان ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر سے ارشاد فرمایا، مراکل الفلاح کے حاشیے پر یہ حدیث موجود ہے
آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کی رکھتا ہے، فجر کی نماز کے لیے یہ خاص فجر کا خاص وقت ہوتا ہے، تو رزق کے ارزاق کے تقسیم ہونے کا وقت، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ کہتے جی پھر بھی روٹی تو مل جاتی ہے، میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ میں انگلینڈ گیا 1995 میں پہلی دفعہ، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے جو دوست ہیں فجر کے وقت کے دروازے پر دودھ کی بوتل کو رکھ گیا، شیشے کی بوتلیں، وہ 1-1 لیٹر کی 2 ہو۔ ہم نے یہ کیا کہا، ہمارا اس طرح دودھ جو دینے والا ہے وہ یہ یہاں رکھ جاتے ہیں، اگر ہم فوراً نہ اٹھائیں تو دودھ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ دودھ تو ہوتا ہے لیکن اس کا ذائقہ خراب ہے، نہ چائے میں مزہ ہے، نہ کھیر بنانے کا مزہ ہے، نہ کسٹرڈ بنانے کا مزہ ہے۔ اور اگر فوری لے کر فریج میں محفوظ کر لیں تو پھر پوری لذت اس سے ملتی ہے۔ میں نے کہا بھائی رزق فجر میں تقسیم ہوتا ہے، اگر فجر میں اٹھ جاتا ہے تو تازہ تازہ اپنے رزق کو محفوظ کر لیتا ہے، دوپہر کو اٹھتا ہے تو رزق تو ملتا ہے لیکن اس میں مزہ نہیں۔ روٹی تو کھاتا ہے، منہ میں کباب تو ہے لیکن دل پہ عذاب بھی۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے، دیکھیے عمل دیکھیے، صبح کو انسان فجر کی نماز کی رکھتا ہے دو اور وضو کر کے گھر میں 2 رکعت سنت پڑھتا ہے گھر میں، اور مسجد آتا ہے فرض پڑھنے کے لیے، فرمایا اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے اس لیے نماز گھر میں نفلی نماز، اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں اب مکان بنائے، اگر اللہ نے گنجائش دی ہے اور اب مکان اچھا بڑا ہے آپ کا، تو آپ اس میں ایک کمرہ ایسا مخصوص بنایا کہ جو نماز کے لیے ہو، اور اس کا ماحول ایسا ہو کہ اس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹھ کر عبادت کر سکیں، اعتکاف کے دنوں میں وہاں اعتکاف کر سکیں، اور آپ کو جب نفل نماز پڑھنی ہو تو وہاں نفلی نماز پڑھے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام جو تھے، حضرات صحابہ کرام سنت اور نفل گھروں میں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز ہوتے ہی مسجد خالی ہو جاتی تھی اور وہ سنتیں جا کر گھر میں پڑھتے تھے، لیکن بعد میں سستی آتی چلی گئی، گھر گیا اور گر گیا، تو علماء کرام نے اجازت دے دی کہ بھائی آپ اپنے مسجد میں ہی سنت پڑھ کر جایا کریں، اس لیے کہ آپ کی سنتیں رہ جائیں گی، گھر میں مشغولیت ہو جائے گی۔ ورنہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ نوافل اور سنتیں جو ہے وہ گھر میں پڑھا کرتے تھے تاکہ گھر آباد رہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہارے گھروں اور محلوں کو جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا تلاوت قرآن سے، رات کو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں، کیونکہ آوازیں ہر عرب قبیلے کی الگ الگ تھی کہ میں آواز سے پہچان جاتا ہوں کہ یہ کون سے قبیلے کا محلہ ہے اور یہ کون سے قبیلے کا۔ میں تلاوت قرآن سے پہچانتا ہوں کہ تم لوگ کون سے محلے اور کون سی طرف مدینہ شریف کی آواز۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے ہم سب کو مکان عطا فرمائے ہیں، ان 2 باتوں کا اہتمام کریں۔ گھر میں تلاوت قرآن کا تھوڑی سی پڑھ لیں، تو لمبی تھوڑی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ 2 آیتیں پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے 2 اونٹوں سے بہتر 2 آیتیں، 5 آیتیں پڑھ لو 5 سے بہتر ہے، 10 آیتیں پڑھ لو 10 سے بہتر ہے، تھوڑی سی تلاوت کر لو۔ آج تشریف لائیں۔ اب بتائیے، اب آدمی 2 آیت بھی تلاوت نہیں کر سکتا؟ آج کل تو موبائل فون میں قرآن مجید ہے، آپ اس میں پڑھ لیں۔ اور عجیب ہے، قرآن مجید موبائل فون میں پڑھنے کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، یہ بھی سن لیجیے مسئلہ۔ اس لیے کہ موبائل فون میں کیونکہ قرآن اس کے اوپر شیشہ ہوتا ہے اور اندر جا کر اس کے قرآن مجید ہوتا ہے، اس لیے علماء کرام نے کہا کہ اگر بغیر وضو پہ بھی آپ اس کو آگے پیچھے کریں اور شیشے پر ہاتھ لگائیں تو قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ آپ موبائل فون سے قرآن پڑھ لیں، 2 آیتیں پڑھ لیں، گھر میں پڑھیں، 2 آیتوں پر بھی فرشتے اتر رہے ہیں، 2 آیتوں پر بھی وہی وعدے خیر و برکات کے ہو رہے ہیں۔ 10 آیتیں پڑھ لیں، 5 آیتیں پڑھ لیں۔ کراچی میں ایک جگہ میرا بیان ہوا، ہمارے دوست جو ہے حاجی سلیم صاحب آئے ہوئے، حاجی سلیم میمن صاحب ہمارے مہمان سے، میں بھی لیا بھائی مولانا بھائی شفیق صاحب، اور میں ان حضرات کو لیا ساتھ ہی، من کا بھی چلو تقریب ہے ہمارے دوست کی، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ تو ان کے وہاں ایک بیان تھا، تو اس میں میں نے یہ 2 آیتوں والا نسخہ بتایا۔ تو کاروباری تھے میمن لوگ، تو وہ مطلب بزنس مین کا مین، بزنس کے مین کا مین جس کی نس بزی ہو، نس بزی۔ اور کراچی کے بزنس مین تو وہ تو بس
گھر میں بھی ٹائم نہیں دے پاتے. خیر میرا بیان ہو، میں نے یہ دو آیتوں والا بتایا. تو بعد میں سلیم بھائی نے چونکہ تقریب کرائی تھی تو میں 6 مہینے کے بعد گیا. انہوں نے کہا یار میں نے مولانا صاحب سے ملنا ہے، مجھے لے کے جاؤ. خیر ملنے کے لیے آیا وہ میمن دوست جو کاروباری تھے، اور میں شکریہ ادا کر یار آپ کا بہت شکریہ. اور میں 2 آیتیں پڑھتا تھا بس. اس 2 آیتوں سے ایسا چسکا لگا کہ ایک پارا نہ پڑھوں مجھے چین نہیں آتا. تو پھر میں نے کہا چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا. چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا. اب میں تمہارے کام کا ہے دوست تو رہا نہیں. کوئی جب انسان جب اللہ اللہ میں لگ جاتا ہے تو بہت سی فضولیات کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے. اس لیے میں بس انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. چونکہ مغرب کا وقت بھی ہو چکا ہے، مہمان بھی ماشاءاللہ آ چکے ہیں. میں چودھری محمد عباس صاحب کو، ان کے گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ان کو عطا فرمائی ہے. اور تمام آنے والے جو دوست احباب ہیں یہاں پر جو بات چیت بھی ہوئی ہے مجھے بھی، اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 2 باتوں کا میں سب سے نو بہنوں سے بھی کہتا ہوں، تلاوت قرآن اور نماز، نفلی نماز، سنت نماز. اور خواتین تو فرض اور واجب بھی گھر میں پڑھیں گی، ان کا گھر میں پڑھنا افضل ہے. وہاں پڑھنے سے حرمین شریفین مائیں جاتی ہیں، ہر نماز میں دوڑ رہی ہیں. حالانکہ میں نے خود جو ہے سدیش صاحب کی بیان میں سنا، میں نے خود، اور اس دفعہ مدینہ شریف کا امام کو میں نے رمضان میں سنا. انہوں نے کہا بھائی تمہیں جب گھر میں وعدہ ہے زیادہ اجر کا تو پھر تم مسجد میں کیوں آتی ہو ہر نماز میں؟ ہاں تم نے اگر زیارت جو ہے طواف کے لیے آنا ہو، یا خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آنا ہو، یا روزے پر حاضری کے لیے پھر آ جاؤ، پھر جو نماز مل جائے ٹھیک ہے. لیکن نماز کے لیے آنا رسول نے فرمایا کہ عورت کی گھر میں نماز افضل ہے. اور یہ مدینے کی عورتوں سے فرمایا ہے، ہماری نمبر تو بعد میں ہے، یہ پہلے مدینے والوں سے فرمایا کہ بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے. تو لہذا ان کا گھر میں پڑھنا افضل ہے، گھر میں نماز. تو نماز کا اہتمام اور تلاوت کا اہتمام گھر میں کرے، اور گناہ سے بچے ایسے کاموں سے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہی مکان ہمارے لیے خیر و برکت کا مکان بھی ہوگا. اس میں ہماری اولادیں پھلے پھولیں گی، اور اس میں ہماری آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.